دیکھیے، ایک بہت سے بھائیوں کا یہ سوال رہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں، خاص طور سے وہ کہ جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری نماز اچھی بن جائے، ہماری نماز سکون والی بن جائے، ہماری نماز میں اللہ کا دھیان ہو، اور نماز ہم پڑھیں تو ہمیں یوں لگے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کی نماز بن جانی چاہیے۔ بہت سے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کبھی نماز پڑھتے ہیں تو دھیان نہیں رہتا ہے، خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، وسوسے بہت سارے آتے رہتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خیالات بالکل ختم ہو جائے ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ انسان ہے، خیالات آئیں گے، آتے ہیں۔ ہاں، اختیاری طور پر خیالات لانے نہیں ہیں نماز میں، غیر اختیاری طور پر کبھی کوئی آ جائے تو وہاں سے ذہن ہٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی خیال نماز میں آ جاتا ہے تو اس پر اللہ کے یہاں مواخذہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ باقی یہ کہ خیالات اور اس طرح کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے کئی سارے طریقے علماء نے لکھے ہیں کہ خیالات آپ کے کم ہو جائیں گے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، وہ کافی ساری باتیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو۔ کیا ہو؟ وضو سنت کے مطابق ہو۔ جب وضو سنت کے، چونکہ نماز کی بنیاد ہی وضو پر کھڑی ہے، ٹھیک، جب بنیاد صحیح ہوتی ہے تو پھر آگے تعمیر بھی اچھی ہوتی ہے، اس میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور جب بنیاد ہی میں صحت نہ ہو، اسی میں کوئی ٹیڑھا پن رہ جائے، اسی میں کوئی کمی رہ جائے تو پھر اس پر کھڑی ہونے والی عمارت میں بھی ٹیڑھا پن رہتا ہے۔ اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہمارا وضو کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق۔ تو آپ کو آگے مستقل یہ سنتیں بتائی بھی جائیں گی۔ فی الحال وہ یہ بتا رہے تھے کہ غالباً بیت الخلاء کی سنتیں چل رہی ہیں۔ بیت الخلاء کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دعا پڑھ کے ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ کیا کر کے؟ دعا پڑھ کے۔ روایات میں اس دعا کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہ روایت نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، ٹھیک، تو بائیں پاؤں سے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو کس سے؟ دائیں پاؤں سے، اور بیت الخلاء میں داخل ہونا ہوگا تو کس سے؟ بائیں پاؤں سے داخل ہوں گے، ٹھیک۔ تو بائیں پاؤں سے داخل ہوتے اور داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک۔ اتنا سا تو آسان ہے، اللہم بھی سب کو ہی آتا ہے اور انی اعوذ بک بھی سب کو یاد ہی ہوتا ہے، بس اگلا والا لفظ یاد رکھنا ہے تو یہ دعا یاد ہو جائے گی، بہت آسان اور بہت ہلکی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث کے آگے دو ہی لفظ ہیں، من الخبث والخبائث۔ ٹھیک، اس دعا کا ترجمہ بھی مختصر سے بتاتا ہوں۔ انسان جب داخل ہو رہا ہو تو چونکہ عام طور سے جو گندے قسم کے جنات ہوتے ہیں نا، تو گندگی پر وہ زیادہ رہتے ہیں اور گندی جگہیں ان کا مرکز ہوا کرتی ہیں، عام طور سے وہاں رہتے ہیں وہ اس طرح کی جگہوں میں۔ بیت الخلاء ہے، کوئی گندی جگہ ہے، وہاں پر گندے قسم کے جنات، شیاطین وہاں ہوتے ہیں، ان کا مرکز ہوتا ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے جائیں۔ ترمذی شریف میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے یہ دعا تو ان کی نظروں کے اور انسان کے درمیان میں آڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، انہیں دکھتا نہیں، انہیں نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کوئی اٹیک نہیں کر پاتے وہاں، وہ کوئی حملہ کرنا چاہے تو کر نہیں پائیں گے۔ کب؟ جب انسان دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوا۔ تاریخ کے اندر ایسے کئی سارے واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ تو صحابہ کے زمانے کا ہے، ایک شخص بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ اطلاع ملی باہر تو یہ بتایا گیا کہ جی جن نے ان پر حملہ کر دیا اور مروڑ دیا، ان کا انتقال وہیں پر ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے،
ہر دعا میں کئی ساری حکمتیں ہیں، کئی ساری بیماریوں کے علاج ہیں، کئی ساری چیزوں سے حفاظت ہے، اور اس دعا کا بڑا مقصد یہی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اللہم، اے میرے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس چیز سے؟ من الخبث والخبائث، گندے قسم کے جنوں سے بھی اور گندی قسم کی جنیوں سے بھی، یعنی وہ مذکر ہوں یا مؤنث، نر ہوں یا مادہ ہوں، ان سے میں تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو جب انسان یہ دعا پڑھ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس طرح کے تمام شرور و فتن سے وہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ہر دعا کے اندر، اور اتنی جامع دعا نبی کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، آپ نے ہر موقع کے لیے دعائیں بتائی ہیں، اور اتنی جامع دعا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس کے علاوہ شاید کسی اور کی زبان سے اتنی جامع دعا نکل بھی نہیں سکتی۔ تو ہم اس دعا کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہر موقع کی جو دعا سکھائی گئی ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، ان میں اپنے فائدے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، نکلنے کی ہے اس کا اپنا۔ اچھا، انسان نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے تو وہاں پر کیا دعا سکھائی، کتنی جامع دعا، غفرانک، جب ہم بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر نکلیں گے تو نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ کس چیز پر اللہ کا شکر؟ کہ میرے مالک میرے پیٹ کے اندر جو تکلیف دینے والی چیز تھی، اذهب عني الاذى، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس چیز کو مجھ سے الگ کر دیا، مجھ سے نکال دیا، ٹھیک، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ اور آپ تھوڑا سا گہرائی سے ذرا غور کریں کہ اگر یہی پیشاب اندر رک جائے، مثلا جو ہم نے پانی پیا، جو کھانا کھایا، اب انسان پیشاب ہی نہ کر پائے، پیشاب رک جائے تو کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہارون رشید کے سامنے اس وقت ایک مجنون قسم کا آدمی تھا، لیکن تھا وہ اللہ والا، عجیب عجیب باتیں اور حکمت کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، جن کا آپ نے کتابوں میں نام پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ ان کو کہتے تھے دانا بہلول۔ کیا کہا کرتے تھے؟ دانا بہلول۔ تو وہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے یہ اعلان کر رکھا تھا، یہ جب بھی آئے تو اسے آنے کی اجازت ہے، کوئی اسے نہ روکے، کوئی اسے واپس نہ کرے۔ وہ اس لیے وہ جب چاہتے تھے شاہی دربار میں آ جایا کرتے تھے۔ تو ہارون رشید بیٹھے تھے، اچانک وہ دروازے سے داخل ہوئے اور آگے انہوں نے کہا بھائی پیاس لگی ہے، پانی لاؤ۔ بادشاہ نے پانی مانگا، پانی لایا گیا۔ اب وہ پینے لگے، یوں اٹھایا یہاں تک تو اس نے کہا ذرا رکیے بادشاہ سلامت۔ انہیں وہ نیچے کر دیا پانی کا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کو پیاس بے انتہا لگی ہو، اتنی زیادہ پیاس لگی ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ پانی نہ ملے تو میری جان چلی جائے گی، تڑپ رہے ہوں پیاس سے، اور پانی ایسے کوئی دے نہ رہا ہو، اگلا والا کوئی بندہ ہے اس کے پاس پانی ہے مگر وہ یہ کہہ رہا ہے قیمت دو گے تو میں پانی دے دوں گا، ورنہ قیمت کے بغیر میں پانی نہیں دیتا، اور وہ قیمت بہت زیادہ مانگ رہا ہو، تو اس دانا بہلول نے یہ کہا آپ مجھے بتائیے اس سے وہ پانی کا گلاس حاصل کرنے کے لیے کتنی قیمت دے سکتے ہیں آپ؟ بادشاہ نے کہا اس وقت میری زندگی کا سوال ہے، وہ زیادہ ہی مانگے تو آدھی بادشاہ دے کر پانی لوں گا، اس لیے کہ زندگی بچ جائے تو بہت بڑی غنیمت کی بات۔ بہت اچھا، آپ پی لو۔ اب بادشاہ نے بھی لیا۔ اس کے بعد پینے کے بعد اب وہ گلاس رکھ رہے تھے، کہا اس کو ہاتھ میں ہی رکھو۔ کہا مجھے بتائیے یہی پانی جو آپ نے پیا یہ اندر رک جائے گا، یہ کیا ہو جائے؟ اندر رک جائے، یہ نہ نکلے پیشاب کی شکل میں، اور آپ پریشان ہو جائیں، بے چین ہو جائے، پیشاب میں جلن پیدا ہو، پانی نہ نکل رہا ہو باہر، پیشاب نہ نکل رہا ہو، اور اس کے لیے بڑی بھاری رقم درکار ہو، علاج کے لیے کوئی حکیم علاج کرے اور وہ بڑی بھاری رقم مانگ رہا ہو، تو بتائیے اس کو نکالنے کے لیے کیا کرو گے؟ کتنا دے سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا وہاں بھی میری زندگی کا سوال ہے، اس لیے آدھی بادشاہ دے سکتا ہوں۔ دانا بہلول نے کہا تو ٹھیک ہے، ایک پانی کا گلاس پینے کے لیے اور اسی کو نکالنے کے لیے ساری بادشاہت دے دی۔ اس اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کرتے ہو جو روزانہ کئی گلاس پلاتا ہے بغیر کسی قیمت کے، اور کئی گلاس انسان کے پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا ہے۔ تو یہ جو انسان کو دعا سکھائی گئی ہے نکلتے ہوئے، یہ اسی کا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی
میرے رب تیرا شکر ہے، تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے اللہ، تو نے اس چیز کو روک کے نہ رکھا، یہی پیشاب رک جاتا میں کتنی الجھنوں میں پڑ جاتا، میں کتنی پریشانیوں میں پڑ جاتا، مجھے نہ جانے کہاں کہاں کا چکر لگانا پڑتا، کہاں کہاں پہنچنا پڑتا، ان سب پریشانیوں سے تو نے مجھے بچایا میرے اللہ، ان سب تکلیفوں سے اور دھکوں سے تو نے بچایا، اور یہ میرا پیشاب بڑی آسانی کے ساتھ نکل گیا، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ تو ہم ان دونوں دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی دعا پڑھیں گے تو اس طرح کے شرور و فتن سے محفوظ ہو جائیں گے، اور باہر نکل کر یہ دعا پڑھیں گے تو اس نعمت کا ایک شکر ادا ہو جائے گا۔ ان دونوں دعاؤں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں آخر میں پھر یہ دعا پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر ذہن میں رہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یاد رہا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہو گیا؟ نکلنے کی دعا، نکلنے میں شروع میں الحمدللہ ہے تو سب کو یاد ہوتا ہے، ٹھیک؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، یہاں تک یاد رکھا۔ آگے اذہب، کیا لفظ ہے آگے؟ اذہب عنی الاذی وعافانی۔ تو ان دونوں دعاؤں کو انشاءاللہ یاد بھی کریں گے اور پڑھتے بھی رہیں گے تو ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور نہ جانے کتنی مشکلات سے اور کتنی چیزوں سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اللہ ہمیں سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے